اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی صلوات عزیزان محترم، حاضرین گرامی قدر، اس عظیم مرکز اور مقدس بارگاہ میں آپ کے شاداب حافظوں کی نظر یہ سلسلے کی 5ویں گفتگو سورہ والنجم کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور ان مجالس میں مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فکر کو رزق علم مہیا ہو، اور رزق علم کی سب سے بڑی یونیورسٹی نجف میں ہے۔ عزیزان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، اور یقیناً تمام مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، لیکن یہ کعبہ جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ کعبہ رخ عبادت کا تعین کرتا ہے، روح علم عطا نہیں کرتا۔ علماء اخلاقیات کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ ایمان، بڑی توجہ، علماء اخلاقیات نے، علماء اخلاق جلالی نے یہ قانون بنایا ہے کہ ایمان 3 چیزوں سے عبارت ہے۔ علم پہلے نمبر پر، عشق دوسرے نمبر پر، عبادت تیسرے نمبر پر۔ علم، عشق اور عبادت، یہ تینوں ایک جگہ اکٹھے ہوں تو ایمان آتا ہے۔ بڑی توجہ، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ علم، عشق اور عبادت، یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہوں تو ایمان آتا ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے علم سے، عشق سے، عبادت سے۔ تو اگر مسلمان صرف کعبے کی طرف سجدہ کرنے کو کافی سمجھیں گے تو سجدہ تو آئے گا، علم نہیں آئے گا، سجدہ تو آئے گا، عشق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کعبے سے نہ علم ملتا ہے نہ عشق ملتا ہے۔ اور جو سجدہ بغیر علم کے ہو، بڑی توجہ میں شامل کر رہا تھا، جو سجدہ بغیر علم کے ہو وہ سر کی ٹکر تو ہو سکتا ہے، یا علی، وہ سر کی ٹکر تو ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا، عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو علم کے بغیر اگر سجدہ وہ بھی بیکار، عشق کے بغیر اگر عبادت، بڑی توجہ، جس عبادت میں عشق ہی نہیں، جس عبادت میں خضوع و خشوع ہی نہیں، وہ عبادت بیکار۔ جس عبادت میں علم نہیں
وہ عبادت بیکار، جس عبادت میں عشق نہیں وہ عبادت بیکار، اس لیے کہ علم کے بغیر ایمان تک رسائی نہیں، عشق کے بغیر ایمان تک رسائی نہیں۔ مسلمانوں کے علماء نے متفقہ مسئلہ یہ لکھا کہ علم اور عشق اور عبادت یہ تینوں ملیں تو تب کہیں جا کر کیفیت ایمان پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر عزیزان محترم، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ کعبہ ایک نہیں ہے، جہاں عبادت ملتی ہے وہ کعبہ مکے میں ہے، عبادت کا کعبہ مکے میں ہے، علم کا کعبہ نجف میں ہے، عشق کا کعبہ کربلا میں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ یہ تین کعبے ہیں بھائی، تو جو ہے نا جان محترم، علم کا کعبہ نجف میں، عشق کا کعبہ کربلا میں۔ عشق نہیں ملے گا آپ کو کربلا کے علاوہ، مگر وہاں عشق جنون کی منزل پر نہیں ملے گا، عشق علم کے ساتھ ملے گا۔ علم، عشق اور عبادت یہ تینوں کیفیتیں اپنے مقام پر جائیں تو کہیں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایمان کی تکمیل یا علم میں ہے یا عشق میں ہے، تو یہ علم اور عشق خانے کعبہ سے نہیں ملتا، اس لیے کہ کعبہ لباس تبدیل کرتا ہے۔ ہائے ہائے، جملے پر توجہ عزیزان محترم، کعبہ لباس تبدیل کرتا ہے، کعبہ جسم پاک کرتا ہے، دل پاک نہیں کرتا۔ یہ نجف ہے، یہ کربلا ہے، جہاں لباس بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک۔ توجہ ہے نا، صلوات میرے محمد و آل محمد پر کیفیت۔ اور میں یہاں اس منزل پر قرآن مجید کی جس آیے وافی ہدایت کو عنوان بنایا ہوا ہے، میں آئندہ مجالس میں انشاءاللہ اس کی تفسیرات پر بھی روشنی ڈالوں گا، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچنا ضرور چاہیے ملت اسلامیہ کو کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے عصمت تکلم کی قسم کھا کر قیامت تک کے لیے پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو لوح محفوظ کا مقدر بنا دیا۔ اللہ وہ ہے کہ جسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑی توجہ فرمائیں، اللہ وہ بے نیاز ذات ہے کہ جسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس کے کلام پر اعتبار کرے وہ تب بھی معتبر ہے، کوئی نہ کرے وہ تب بھی معتبر ہے، لیکن اس بے نیاز ذات نے قسمیں کھا کر اعلان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ آئے حیات ترجمے بھی ذرا سا توجہ فرما لیں۔ قسم ہے ستارے کی، ستاروں کی قسم نہیں کھائی، ایک ستارے کی قسم، that particular star, that definite star، قسم ہے ایک مخصوص ستارے کی، ایک ستارے کی قسم۔ ستاروں کی قسمیں نہیں کھائی ورنہ مصیبت آ جاتی ہمارے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی، توجہ ہے، صلوات جناب محمد و آل محمد بھائی، صحیح بھائی، ستاروں کی قسم نہیں ہے۔ والنجم، ایک اور ایک بات اور عرض کرتا چلو درمیان میں کہ یہ مسلمانوں کا، مفسرین قرآن کا متفقہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں جہاں جس جس شے کی قسم کھائی ہے وہ شے ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، عیبدار نہیں ہے، بے عیب ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ستاروں کی قسمیں کیسے کھائی جاتی؟ توجہ ہے، یا علی یا علی، صلوات دے دینا محمد و آل محمد پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا، اور آج تو مسلسل میں آپ حضرات کو رحمت دے رہا ہوں شام سے، لیکن آپ کی آمادگی اور ذوق سماعت اور جذبہ ایمان میرے لیے وجہ تقویت بن رہا ہے، وجہ کمزوری نہیں۔ اور وہ یہ عزیزان محترم کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں قرآن مجید میں جس جس شے کی قسم کھائی ہے وہ شے بے عیب ہے۔ توجہ کر لیں جملے پر، عیب دار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذات سبحان ہے، وہ کسی عیب دار کی قسم نہیں کھا سکتا، وہ خود بے عیب ہے۔
وہ خود بے عیب ہے، کسی عیبدار کی قسم نہیں کھا سکتا۔ پورے قرآن مجید میں، یہ نوٹ کریں نوجوان، پورے قرآن مجید میں 50 سے زیادہ قسمیں کھائی گئی ہے۔ 50 مقامات ایسے ہیں جہاں پروردگار عالم نے قسمیں کھائیں۔ والنجم، نجم کی قسم، والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینا، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، شہر مکہ کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، والعصر، عصر کی قسم، واللیال عشرین، اور کسی عشرے کی 10 راتوں کی قسم۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجنا محمد علیہ والفجر واللیال، والفجر واللیال عشرین، فجر کی قسم اور عشرے کی قسم۔ کائنات میں کوئی ایسا عشرہ تو دکھاؤ جو اتنا پاکیزہ ہو کہ قسم کھانے کی منزل پر آئے۔ خداوند عالم نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں، بڑی توجہ دوستو، قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں، لیکن اتنا طے ہے۔ 2 باتیں آج کی مجلس میں آپ کے شاداب حافظوں کی نظر کر رہا ہے، اور زیادہ زحمت بھی آج نہیں دوں گا، لیکن جتنی زحمت دے رہا ہوں توجہ چاہیے، وہ یہ کہ فجر کی قسم، عصر کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، عشرے کی 10 راتوں کی قسم۔ جہاں جہاں بھی پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں، ملت اسلامیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے علم تفسیر کی منزل پر کہ کسی بھی عیبدار چیز کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، کسی بھی عیبدار شے کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ جسے بھی بے عیب سمجھا، اب میں قسم کا اعلان کر رہا ہوں اور آپ کو بھی قسم ہے کہ توجہ فرمائیے گا، ایک عجیب قسم کا اعلان قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن پہلے اصولی طور پر یہ طے کر لیں کہ جس کی بھی قسم کھائی ہے وہ بے عیب ہے۔ ہائے ہائے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میں ریپیٹیڈلی سے کہہ رہا ہوں اور جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں تاکہ ایک اصول پہلے آپ کی سماعتوں میں طے ہو جائے، جو ملت اسلامیہ کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے کہ جس کی قسم بھی اس ذات بے عیب نے، ذات سبحان نے کھائی ہے، جس کی بھی قسم کھائی، چاہے وہ شے ہو یا نفس ہو یا ذات ہو یا رات ہو یا فجر ہو یا عصر ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بے عیب ہے۔ تو جب مسلمانوں کے مفسرین متفق ہیں اور صاحب تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار بے نیاز نے، سبحان ذات نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں سب بے عیب چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا کہ وہ بے عیب ذات اگر یہ قسمیں کھاتے کھاتے اعلان کرے کہ فلا وربک اللہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے بڑی توجہ، میرے حبیب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے۔ تو اگر محبت کے پالنے والے میں کوئی عیب ہوتا تو اللہ قسم نہ کھاتا۔ ہائے 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 یا علی یا علی بسم اللہ، ہائے آصف بھائی، آپ سلامت رہیں، بس میں نے پیغام پہنچا دیا۔ بابا جی بڑا سلوات بھی بھیج دیں محمد عالم پر۔ فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، اپنی قسم نہیں کھائی، جس نے حبیب کو پالا اس کی قسم، تیرے پرورش کرنے والے کی قسم، جس نے تجھے پروان چڑھایا اس کی قسم، جس کی گود میں تو پلا اس کی قسم، جس نے تیری تربیت کی اس کی قسم۔ اور قسم کیا کھائی؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تیری بز میں بیٹھنے والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے۔ قسم کھائی پالنے والے کی، زمانہ اس پالنے والے کے ایمان میں شک کر رہا ہے جس کی قسم کھا کر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اس پالنے والے کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ توجہ ہے جان و سلام، صلوات بھیجے بابا جبران۔
آپ کو سلامت رکھے۔ میرے حبیب، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے رب کی قسم، اس کی قسم جس نے تجھے پالا، اس کی قسم جس نے تیری پرورش کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بڑی توجہ اس جملے پر، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں تجھے حکم نہ بنائے۔ عزیزان محترم، اس آیے وافی ہدایہ میں اس دور کے مسلمانوں کی حیثیت بھی بتائی گئی ہے نبی کے سامنے، اور نبی کی شان بتائی گئی ہے امت کے سامنے کہ یہ امت اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک محمد مصطفیٰ کو اپنے معاملات میں فیما شجرہ، سوچے ذرا سا، فیما شجرہ بینہم، جب تک یہ اپنے ذاتی معاملات میں، فیما شجرہ بینہم پرسنل افیئرس میں، ذاتی معاملات میں، شرعی نہیں، دینی معاملات نہیں، اپنے ذاتی معاملات میں بھی تجھے حکم نہ بنائے۔ یعنی یہ قانون شریعت بن گیا نا کہ اس امت کو ازروع قرآن قیامت تک اپنے معاملات بھی اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق نہیں ہے۔ نبی کو حکم بنائے بغیر یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو میں ملت اسلامیہ سے اس مرکز میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ جس امت کو اپنے معاملات بھی اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے بعد پیغمبر دین کے معاملات اپنے اجماع سے طے کرنے کا حق کس نے؟ توجہ ہے جان محترم، یا علی یا علی یا علی، سلامت رہے۔ جیسے بھائی دیکھے بھائی صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، سوچے یہ ہے سوالیہ نشان۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ جس امت کو اپنے معاملات فیما شجرہ بینہم، اپنے معاملات بھی اپنی مرضی سے، اپنے مشورے سے، اپنے اجماع سے، اپنے شورا سے، اپنے قیاس سے، اپنے قہر سے، اپنے غلبے سے، اپنی سرکار سے، اپنے دربار سے، اپنی تلوار سے، کسی بھی ذریعے سے جس امت کو اپنے معاملات بھی طے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کون سا قانون دا آیا جس نے بعد میں امت کو یہ حق دے دیا کہ وہ نبی کا انکار کر کے دین کے معاملات اپنے مشورے سے طے کرے، شریعت کے معاملات اپنے مشورے سے طے کرے؟ عزیزان محترم، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میرا پیغمبر تو ایسا صادق و امین ہے، ایسا صادق و امین ہے جس نے اپنی رسالت کی بنیاد آیت کو قرار نہیں دیا، صداقت کو قرار دیا۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں پھر غور کریں سارا مجمع، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرا رسول تو وہ ہے کہ جس نے اپنی رسالت کی بنیاد قرآن کی آیت کو قرار نہیں دیا، اپنی صداقت کو قرار دیا۔ 40 برس پہلے مسلسل اعلان رسالت سے میرا پیغمبر صداقت اور امانت کا پرچار کرتا رہا، قرآن کے حوالے کے بغیر، معجزوں کے بغیر، دعوی نبوت کے بغیر۔ عرب کے جاہلوں کو اور عرب کے ابو جہلوں کو اس نے تسلیم کرایا کہ مانو میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں۔ نہیں، ابھی پھر غور کر لیں، پھر غور کریں۔ سرزمین مکہ پر قبل بعثت سرکار ختمی مرتبت کے پرسنل کیریکٹر نے، ذاتی کردار نے اتنا اثر چھوڑا کہ سرکار رسالت مآب کو صادق بھی کہا اور امین بھی کہا۔ لوگوں نے رسول نہیں مانا لیکن صادق مانا۔ یہ دیکھیں نا کردار، لوگوں نے رسول نہیں مانا۔ اب جملے پر اس کے پس منظر کو اگر سمجھتے عزیزان محترم، لوگوں نے رسول نہیں مانا لیکن صادق مانا، امین مانا۔ اور کافر ہونا اور بات ہے، بے غیرت ہونا اور بات ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا جان؟ صلوات بھیج دیں پھر محمد و آل محمد پر۔
دیکھیں، اور میں عزیزان محترم اپنی 1988 کی ٹیلی ویژن کی شام غریبہ کا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، جو شام غریبہ پر میں نے مسلسل پیغام کی صورت میں دیا تھا 1988 میں، اور وہاں میں نے یہی پیغام دیا تھا کہ یہ میرے رسول کی عظمت ہے کہ جسے صادق بھی مانا گیا، امین بھی مانا گیا۔ میرے رسول نے اللہ کی توحید کو آیتوں کے ذریعے نہیں منوایا، اپنی صداقت اور امانت کے ذریعے منوایا۔ اس وقت جب کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر میرے پیغمبر نے سارے سرداران قریش کو جمع کر کے ایک سوال پوچھا۔ دیکھیں اللہ کیسے منوایا جاتا ہے۔ میں شام غریبہ کی مجلس کا یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں سے آیت کے معنی واضح ہوں گے۔ عزیزان محترم، میرے پیغمبر نے سارے صنادید قریش کو طلب کیا، سارے سرداران مکہ کو طلب کیا، اور انہیں بلا کر کہتے ہیں کہ تم مجھے سچا مانتے ہو؟ سارے کافروں نے کہا بے شک، عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ نہیں، عبداللہ کے بیٹے، ہم آپ کو صادق مانتے، امین مانتے۔ کہا مجھے سچا کیوں مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی زندگی کا ہر پاکیزہ لمحہ ہمارے درمیان گزرا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا، ہمیشہ امین پایا۔ کہا جو میں کہوں گا اسے مان لو گے؟ کہا بے شک جو آپ کہیں گے ہم اسے دیکھیں توحید کو کیسے منوایا جا رہا ہے، جو آپ کہیں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ بڑی توجہ، ابھی بھی توحید کی بات نہیں کہہ رہے۔ کہا اچھا یہ مسلمانوں کے بچوں کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ درج ہے، لیکن میں یہاں سے ایک دلیل دے رہا ہوں، یہ چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھایا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں۔ کہا مجھے سچا مانتے ہو؟ کہ جی بالکل مانتے ہیں۔ کہا اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا صرف میرے کہنے پر لشکر کو دیکھے بغیر، یار جاگے خدا کے لیے جاگے، بڑا عجیب فیصلہ دے رہا ہوں، کیا میرے کہنے پر لشکر کو دیکھے بغیر، لشکر کو دیکھے بغیر لشکر کے وجود کا اقرار کر لو گے؟ سارے کافروں نے کہا بے شک اقرار کر لیں گے۔ کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ یا علی توجہ فرمائے۔ کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہا بالکل ضد نہیں کریں گے، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر ہے، تو بس پھر ہے۔ دیکھیں عظمت کردار نبوت دیکھیں۔ میں نے جو جملہ کہا ہے نا کہ کافر ہونا اور بات ہے، عظمت کردار پیغمبر دیکھیں۔ کہا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو میری بات کا یقین کر لو گے؟ کہا بے شک ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے۔ کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہا دیکھنے کی ضد نہیں کریں گے۔ اللہ دوستو پوری توجہ، جہاں جہاں میرے احباب بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں عظمت نبوت پر حسین کی اس مجلس کے حوالے سے اپنے کلیجے کا خون دوں گا، لیکن آپ کو توجہ کرنا ہے، اور یہ میں نے بہت بڑے میڈیا سے یہ جملہ کہا تھا کہ اس حقیقت کو تسلیم کرو، کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان ہے میرا پیغمبر، جس نے اپنے منصب پر ریفرینڈم نہیں کرایا، اپنے کردار پر ریفرینڈم کرایا۔ یا علی یا علی، ہائے 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 ہائے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ ہاں بیٹا جیو، سلامت رہو۔ اتنی بلند سلوات بھیج دے محمد علی محمد۔ میرا آپ کو سلامت رکھے۔ کائنات آدم عالم میں پہلا اور آخری انسان ہے میرا پیغمبر، جس نے اپنے منصب پر ریفرینڈم نہیں کرایا، اپنے کردار پر استصواب کرایا، اور ریفرینڈم بھی دوستوں سے نہیں کرایا، دشمنوں سے کرایا۔ ہاں توجہ فرمائیں۔ اب جس جملے کے لیے جو آج کی مجلس میں مجھے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، جس جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں، میرے پیغمبر نے تاریخ میں خدا کی قسم میں نے یہ جملہ ٹیلی ویژن پر کہا تھا، اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں ایک آیت بھی میرے پیغمبر
पैगंबर की नबूवत के सबूत में न होती, मेरे पैगंबर के नबी होने के लिए ये जुमला काफी था कि मेरे पैगंबर ने कहा कि अच्छा इस वक्त मेरे कहने पर तुम पहाड़ के दामन के पीछे एक लश्कर पर ईमान ला रहे हो, और अगर उसके बाद तुमने पहाड़ के दामन के पीछे जाकर देखा और तुम्हें लश्कर नजर ना आया, बहुत बड़ी बात है, ये कायनात में किसी ने नहीं कही, ये कायनात में किसी इंसान ने ये जुमला, इतना एतमाद अपने किरदार पर, तवज्जो करे ना, इतना एतमाद, जुमला ज़हन में रहे। कहा अगर मेरे कहने पर तुमने लश्कर को मान लिया और उसके बाद तुम्हें मौका मिला, तुमने जाकर पहाड़ के दामन के पीछे देखा और वहां तुम्हें लश्कर नजर ना आया, तो क्या फिर भी मुझे सादिक मानोगे? अल्लाहु अकबर। अभी मान रहे हो मेरे कहने पर कि लश्कर है, और फिर तुम्हें जाने के बाद, देखने के बाद लश्कर नजर ना आया, तो क्या फिर भी मुझे सच्चा कहोगे? शक तो नहीं करोगे? सारी तारीख इंसानियत में आमिना के चांद के किरदार की अजमत को सलाम किया गया है, इतनी बड़ी पेशकश की है कि अगर मेरे कहने के बावजूद पहाड़ के दामन के पीछे तुम्हें लश्कर नजर ना आया, तो क्या फिर भी मुझे सादिक मानोगे? सारे कुफ्फारे मक्का ने, सारे सरदारान कुरैश ने एक जबान होकर कहा, ए अब्दुल्ला के बेटे, हम काफिर हैं, बेगैरत नहीं हैं, अगर हमें पहाड़ के दामन के पीछे लश्कर नजर ना आया तो हम समझेंगे कि हम अंधे हो गए, तू सच कहता है। ये है किरदार की मंजिल। या अली, या अली, सही देखे तो भाई, भाई देखे तो भाई, सलामत रहे। मिलकर मिलकर उठकर 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 मेरी जान, दोनों हाथ बुलंद करके, अरे मौला मौला सलामत रखे यारी मदद कहने वालों को। कहा ए अब्दुल्ला के बेटे, अगर हमें पहाड़ के दामन के पीछे लश्कर नजर ना आया तो हम ये समझेंगे कि हम नाबीना हो गए, हमारी बसारत का कसूर है, तू सच कहता है। आपने गौर ही नहीं किया जुमले पर। काफिर हैं मगर एक दफा मानने के बाद शक नहीं कर रहे। या अली, या अली, काफिर हैं चूंकि सादिक मान, शमी भाई सादिक मान चुके हैं, काफिर हैं तो याद रखिए अकीदा अपनी जगह है, किरदार अपनी जगह है। वो काफिर हैं जो बगैर देखे हुए भी नबी के कहने पर लश्कर पर ईमान ला रहे हैं। ये कलमा पढ़ने वाले हैं जो गदीर के मिंबर से देख कर भी नबी के कहने पर किसी को मौला नहीं मान रहे। जो है या अली, या अली, हाय 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 हाय, मौला तुम्हें सलामत रखे। तवज्जो है ना दोस्तों, सलावत भेज दो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यही से मैं कहा अब्दुल्ला के बेटे, अगर हमें पहाड़ के दामन के पीछे लश्कर नजर ना आया तो हम ये समझेंगे कि हम नाबीना हो गए हैं, तू सच कहता है। बस यही से मेरे रसूल ने अपने किरदार की अजमतों का हाथ कुफार की नब्जों पर रखकर कहा कि अगर मुझे इतना सच्चा मानते हो कि मेरे कहने पर बगैर देखे हुए, बगैर देखे हुए, बगैर देखे हुए, बगैर देखे हुए एक लश्कर के वजूद का इकरार कर रहे हो, तो मेरे कहने पर बगैर देखे हुए एक वादउल्ला शरीक का इकरार करो। देखने की जिद न करना, सनद न मांगना, गर्दनें झुक गई, ये नहीं है कि फौरन मान गए सब, लेकिन ये भी तय है कि किसी ने पैगंबर को झूठा नहीं कहा। हा तवज्जो है ना, काफिर पैगंबर को सच्चा मानकर झूठा न कहें फिर भी काफिर। यार कोई है, कोई है, कोई है जुमले पर गौर करने वाला? सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिलकर बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। यही से मेरे पैगंबर ने
توحید کو منوایا. دوسرا جملہ میں جان کر نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نتیجے تک پہنچ گئے ہیں. دوستو یہی سے کہا کہ اچھا میرے کہنے پر اگر لشکر کو مان رہے ہو تو میرے کہنے پر اس خدا کو بھی مانو جو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے عقیدے کی دیواریں فوراً نہیں گرا کرتی، لیکن کردار اپنی جگہ ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر. عقیدے کی دیواریں فوراً نہیں گرا کرتی، حد ہے زمانہ غور نہیں کرتا. کافر اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے فوری طور پر، لیکن پیغمبر کے صداقت میں شک نہیں کر رہا. میں پھر جملہ کہوں تاریخ کا مغز نکال کر آپ کی خدمت میں دوں. یاد رکھو میرے پیغمبر کو جادوگر کہا گیا ہے، جھوٹا نہیں کہا گیا. کافروں نے الزام لگایا ہے جادوگری کا، لیکن جھوٹا کسی نے نہیں کہا. کافر ہونے کے باوجود بھی جھوٹا نہیں کہا. کافر ہونے کے باوجود بھی کسی نے ذہن پیغمبر پہ شک نہیں کیا. یا علی یا علی یا علی. کافر ہونے کے باوجود بھی کسی نے. اچھا میں ایک جملہ کہوں اگر آپ اجازت دیں عزیزان محترم. پیغمبر اسلام پر آپ کے قرآن مزاج ذہن پر اللہ اکبر آپ کے قرآن مزاج ذہن پر شک کیا گیا ہے زندگی کے آخری لمحات میں. آیت پہلے آ چکی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا نہ ہمارا نبی کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. قرآن ضمانت دے رہا ہے کہ کبھی نہیں بہکتا. قرآن مکے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی بہکتا نہیں ہے. الزام مدینے میں لگ رہا ہے، یعنی علم آ جانے کے بعد. یا علی یا علی. اب ایک فیصلہ تو آج کی مجلس میں دوستو کوئی فیصلہ لیے بغیر تو ہم نے کوئی مجلس اختتام نہیں کی. آج بھی انشاءاللہ ایک فیصلہ ہم ضرور لیں گے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. یا رسول اللہ میں آپ کی بصیرت کے قربان. مولا آپ کو قلم اور کاغذ مانگنا تھا، صحت کے زمانے میں مانگ لیتے. ضروری تھا کہ زندگی کے آخری لمحوں میں آپ نے قلم اور کاغذ مانگا. سرکار کسی وقت بھی اور پھر مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی مرتبہ اعلان تو فرما چکے تھے، کسی بھی وقت لکھ کر دے دیتے. یہ جب آپ حالت علالت میں ہیں تو اس وقت آپ نے قلم اور کاغذ کیوں مانگا؟ تو جواب یہی آئے گا تم بصیرت نبوت کو نہیں سمجھتے. میں زندگی کے آخری لمحے میں ان کلمہ پڑھنے والوں سے کچھ طلب کر کے تاریخ کو آئینہ دکھا کر جا رہا ہوں کہ جن فقیروں کی اولادوں کو میں نے زندگی بھر سب کچھ دیا ہے ان سے آخری وقت میں ایک ناحقیقت چیز قلم مانگ رہا ہوں. اسی پر فیصلہ کر لینا کتنے سخی تھے. توجہ ہے. یا علی یا علی یا علی. سلامت رہے سلامت سلامت رہے. بس فیصلہ ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ. یہ ابوالحسن تم سوالات تو بہت کرتے ہو 3 بجے رات تک. ایک نعرہ مجھے لگا کے دکھاؤ آج اٹھ کے. ہاں جی بڑا سلامت رکھے. مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت ہو. مل کر مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کرنے والوں کو صلوات بھیج دینا محمد آل محمد کا. مولا سلامت رکھے. اچھا تو ایک سوال ایک مسئلہ اور یہاں توجہ طلب ہے اور قرآن فہمی کا تقاضا یہی ہے کہ تدبر کیا جائے تفکر کیا جائے. میں ابھی زیدی صاحب کے یہاں مجلس میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ قرآن آنکھیں بند کر کے یاد کرنے والی کتاب نہیں ہے، آنکھیں کھول کر دل میں اترنے والی کتاب ہے.
غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، اور زندگی کے آخری لمحے بھی اگر کسی ایک آیت کے صحیح مفہوم تک پہنچ جاؤ تو مقصد حیات لے کر واپس جاؤ گے. یہ ہے قرآن. لیکن اب پیغمبر اسلام آخری لمحے میں، آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگ رہے ہیں. سرکار اس لمحے میں مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا جب دنیا کو دکھا دینا چاہتا تھا. دوسرے نگاہ رسالت میں یا علی یا علی، مولا مجھے ہمت دیں اور آپ کو صلاحیت کہ آپ اس کے پس منظر کو سمجھ لیں جملے کو. نگاہ رسالت میں قیامت تک آنے والے وکلائے صفائی کے، میں نے جملہ کہا ہے بھائی، وکلائے صفائی کی نیتوں اور ذہنیتوں کا پورا آئینہ بھی نگاہ رسالت میں تھا کہ کیسے کیسے اپنے موکلوں کی وکالت کی جائے گی. نہیں یہ ہو گیا تھا، نہیں وہ ہو گیا تھا. اچھا نبوت میں شک کر لیا تھا تو بعد میں معافی مانگ لی تھی. سرکار رحمت للعالمین تھے، معاف کر دیا تھا. توجہ توجہ توجہ، آپ سلوات بھیجیں میں بڑا فیصلہ دوں گا. بہت توجہ. کہیں صلح میں شک، کہیں جنگ میں شک، کہیں آنے میں شک، کہیں جانے میں شک، کہیں نبوت میں شک، کہیں تنزیل میں شک، کہیں تعویل میں شک، کہیں پیغمبر کی، بہت توجہ جملہ کہہ رہا ہوں، کہیں معراج میں شک، کہیں بستر پہ شک، کہیں ممبر پہ شک، کہیں مکے میں شک، کہیں مدینے میں شک. یہ صلح کیوں کی؟ یہ جنگ کیوں کی؟ یہ علی سے تنہائی میں باتیں کیوں کی؟ یہ علم کیوں دیا؟ یہ علم کیوں لیا؟ یہ وہ کاندھے پہ کیوں چڑھایا؟ یہ سجدے کو طول کیوں دیا؟ یہ مولا کیوں بنایا؟ ہر بات میں شک، ہر بات میں شک. ارے اتنے شک کرنے سے تو بہتر یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنی ولدیت میں شک کر لیتے. توجہ ہے، یہ کوئی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی، یہ کوئی معیار ہے. ہائے ہائے، سلامت ہے، یہ کوئی شک ہے صاحب. لیکن ہمارا آپ کو سلامت رکھے، لیکن ہر بات کے شک پر وکلائے صفائی نے بھائی، اور جملہ آ نہیں رہا اس سے اچھا. میں اس کا نتیجہ دوں گا تو وکلائے صفائی کے معنی سمجھ میں آئیں گے. وکلائے صفائی نے ہر بات پر بڑی صفائی سے، بڑی صفائی سے صفائی کی. ہاں ہاں غصہ آیا تھا، گستاخی ہو گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن بعد میں صدقہ دے دیا تھا، بعد میں کفارہ دے دیا تھا، پیغمبر سے معافی مانگ لی تھی. سرکار رحمت للعالمین تھے، معاف کر دیتے، اور اس جملے پر معاف کر دیا تھا. ہر بار ہر گستاخی پر وکلائے صفائی نے کتابوں میں معافی نامے داخل کیے ہوئے ہیں. میں بصیرت پیغمبر کے قربان اپنی زندگی کے، جمشید بھائی، اپنی زندگی کے آخری لمحے میں پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا، اور مانگ کر لوگوں نے جب نہیں دیا تو گستاخی ہو گئی نا، گستاخی ہو گئی، آیت کی خلاف ورزی ہو گئی. پیغمبر نے قلم مانگا، لوگوں نے نہیں دیا، ادھر نہیں دیا، ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے. اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخری گستاخی کی معافی ہو گئی تھی. توجہ، یا علی یا علی یا علی، فیصلہ لینا پڑی. مل کر فیصلہ ہوا نا دوستو. اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، یہ کہہ نہیں سکتا کوئی وکیل صفائی کہ اس گستاخی کی بھی معافی ہو گئی تھی. ادھر مانگا، ادھر گستاخی ہوئی، ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہو گئی. معافی کس وقت مانگی؟ بہت توجہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن
قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ ارے اگر پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا تھا تو اپنی طرف سے نہیں مانگا تھا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہی اللہ نے کی تھی کہ قلم اور کاغذ مانگو، تو انکار نبی کو نہیں کیا گیا، انکار وحی کو کیا گیا، اور وحی ہوئی تھی علی کے لیے، یا علی یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے آپ، اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، کافروں نے کبھی شک نہیں کیا۔ اچھا ایک جملے پہ غور فرمائیں گے؟ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ پیغمبر اسلام نے کیا کہا، علی ہم جا رہے ہیں تم بستر پہ سو جاؤ، تو علی نے اپنی سونے کی قیمت پوچھی نا، یا رسول اللہ، میں نے ابھی شام کی مجلس میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور میں قربان ہو جاؤں ابو طالب تیرے شریف خون کے، اپنے سونے کی قیمت پوچھ رہے ہیں، اپنے بچنے کی حالت نہیں پوچھ رہے، آپ بچ جائیں گے؟ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں آپ کی نبوت بچ جائے گی، آپ کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں رہے گا؟ کہا نہیں رہے گا۔ علی سو گئے، یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک نتیجہ آپ کی خدمت پہ دے رہا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں یہ جملہ کہتے ہیں تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، یہ حد سے بڑھانے والی بات ہے، بھلا اندھیرا گھر ہو، اکیلے ہو، تاریکی ہو، رات ہو، سناٹا ہو، 40 دشمن ہو، ان کی برہنہ تلواریں ہوں، گھر کو گھیرا ہوا ہو، نبی کے قتل کا منصوبہ ہو، نبی بن کر علی کو سونا۔ میں نے کل کہا نا، اور حضرت شعیب عابدی نے ماشاءاللہ خوبصورت مصرے آج کہے ہیں اس پر کہ ایک رات کے لیے، بڑی توجہ، ایک رات کے لیے علی بستر رسول پر نبی بن کے سویا، تو یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک رات کے لیے علی کو نبی بنا دیا گیا ہو۔ یہ ممکن کی بات نہیں ہے میری جان۔ ساری رات علی کا اطمینان سے سونا اور کافروں کا یہ سمجھنا کہ نبی سو رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ روزمرہ کے دیکھنے والے دھوکہ نہیں کھا رہے تھے۔ اس علی بن کے نہیں سو رہا تھا، آج نبی بن کے سو رہا تھا، آج نبی بن کے سو رہا تھا، اور اس میں کوئی غلو نہیں ہے، حد سے بڑھانے والی بات نہیں ہے۔ کیا اللہ علی کل شیء قدیر اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ایک رات کے لیے علی کو نبی بنا دے، علی کو نبی بنا دے، علی کو نبی بنا دے، علی کو نبی کا چہرہ دے دے؟ آپ غور کریں اس پر، کبھی عابدی میاں اگر کوئی اعتراض کرے تو قرآن سے اس کو رد کر دینا کہ ہم نے غلو نہیں کیا ہے۔ ہاں یقیناً اللہ نے شب ہجرت علی کو نبی کا چہرہ عطا کر دیا تھا، اس لیے کہ اگر عیسیٰ کو پھانسی سے بچانے کے لیے ایک دشمن دین کو عیسیٰ کی شکل بنا کر پھانسی دے کر عیسیٰ کو بلایا جا سکتا ہے۔ توجہ کریں، توجہ کرو قرآن سے، صحیح بالکل برسات اندازہ کرے، فیصلہ دیکھے مولا سلامت رکھے، مولا تجھے صحت دے بھائی، یہ ہے وہ تمہاری فکر۔ بسم اللہ۔ اگر پروردگار عالم عیسیٰ کو بچانے کے لیے ایک قیدی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا سکتا ہے، اور اتنا ہم شکل کہ اسے پھانسی دے دی جائے، عیسیٰ کو اٹھا لیا جائے، تو یہاں تو فخر عیسیٰ کا سوال ہے۔ وہ جسے عیسیٰ کا ہم شکل بنایا گیا تھا وہ عیسیٰ کا نفس نہیں تھا، خون نہیں تھا، خاندان نہیں تھا، جان نہیں تھی، زندگی نہیں تھی۔ علی تو نبی کا نفس بھی ہے، خون بھی ہے، جان بھی ہے۔ بھائی نعرہ حیدری! سلامت نہیں، سلامت نہیں، صلوات بھیجے محمد بلند محمد علیہ محمد۔
یہ غلو کی بات نہیں ہے. کہاں تک سوچو گے؟ فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. کہاں تک سوچو گے؟ شریف خون ہے تو یقین کرنا پڑے گا. کہاں تک اعتراض کرو گے؟ فکر کی آخری منزل سے بھی. ایک شاعر نے کہا نا ہمارے یہاں کہ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. لوح محفوظ پہ ایک نقش جلی کہتے ہیں، ہاں ولی ابن ولی ابن ولی کہتے ہیں. اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو. نہیں ابھی دیکھیں، میں لکھنؤ میں یہ میں نے شعر پڑھا تھا. غفرہ معاف کے امام بارگاہ میں لاکھوں کا مجمع تھا. خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے میں لکھنؤ گیا تھا. آپ تو جانتے ہیں طاہر جرولی صاحب قبلہ کو، کیا خوبصورت عالم دین تھے، کتنے بلند پایا خطیب تھے. ان کے چہلم کی، ان کے چھمائی کی مجلس پڑھنے کے لیے میں لکھنؤ گیا. وہ 4-4.5 گھنٹے کی تقریر تھی. اس کے دوران میں نے کہا، جب یہ شعر پڑھا، اب لکھنؤ کا مجمع، وہاں کا مزاج، میں نے کہا اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. مجمع کے کونے سے ایک سرد لباس پہنے ہوئے، گیروئے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک ہندو سادھو کھڑا ہو کر کہتا ہے، علامہ صاحب بڑا قیامت کا شعر ہے، بہت نعرے لگ رہے ہیں، بہت سبحان اللہ ہو رہی ہے، پورا لکھنؤ گونج رہا ہے، لیکن یہ میرے مولا کی کوئی شان نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فکر کی آخری منزل میں علی آ جاتا ہے. جملہ دیکھے سبھی بھائی. ہندو خدا کی قسم میں عینی گواہ ہوں، اس کا ویڈیو میرے پاس ہے. وہ میری 4.5 گھنٹے کی تقریر ہے لکھنؤ میں، ریکارڈ سب سے بڑی. تو ایک ہندو کھڑا ہوا ہے اس کونے سے، گیروے لباس میں، سادھو کے انداز میں. کام علامہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فکر کی آخری منزل پہ علی آ جاتا ہے. تو جس منزل پر بھی علی سمجھ میں آ گیا، میرے عقیدے میں وہاں علی نہیں رہا. پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ عقیدہ اور بات ہے، خون کی شرافت اور بات ہے. صلوات دے دینا محمد علیہ. اب سنیں آپ، عقیدے اور بات ہے. علی کو عقیدوں کے پیمانوں پہ نہ تولا کرو. یہ ہندو ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتا ہوں، میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں. عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. توجہ ہے نا؟ یہ ایک الگ بحث ہے. یہ اشعار میں سنانا شروع کروں تو ساری رات گزر جائے گی، لیکن یہ واقعہ آپ سن لیجئے عزیزان محترم کہ اس پوری مجلس سے لکھنؤ میں وہ ہندو سادھو اٹھ کر کہتا ہے، علامہ صاحب یہ بہت بڑا شعر ہوگا آپ کے پاکستان میں، آپ کے شیعوں میں، مگر ہم ہندوؤں کا عقیدہ اس سے بھی بلند ہے. علی فکر کی آخری منزل کا نام نہیں ہے، یہ میرے علی کی شان نہیں ہے. میں نے چپ ہو کر کہا کہ پھر تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ہزاروں کا مجمع تھا. میں نے چپ ہو کر کہا صاحب میرا عقیدہ یہ ہے کہ 4 مصرے آپ میرے سن لیجئے. میں نے مجلس کے آخری کونے سے اس ہندو سادھو کو منبر کے قریب بلایا. میں نے اسے مائک دیا کہ مائک پر پڑھے، بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے. اور دوستوں میں اس کے بعد گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ اتنی بلند منزل ہے یہ، جہاں الحمدللہ یہ اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں. چوتھا مصرع سمجھنا آپ کو ہے. آپ میری 5 تقریریں بھول جائیں، یہ مصرع نہیں بھولیں گے آپ. ایک ہندو کا مصرع ہے جس نے میرے مصرے کے جواب میں یہ بات کہی. مائک پر آ کر وہ کہتا ہے کہ علی فکر کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ علامہ صاحب ہم ہندوؤں کے نزدیک بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. اب ہے تو سمجھنے کا یہ بہرے عقل و فکر و دانش و ہوش مندی کے سمندر کو بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں. اہل
پہلے ادب سمجھیں گے اس مصرے کو. یہ ہندو شاعر نے کہا بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں, ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. گر گر جہاں سے گرو نکلا ہے. آئے غور کریں. اب یہ کہا پورے مجمع کی توجہ, وہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے علامہ صاحب بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں, ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی, فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں. ہائے 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 جالی جالی جالی, یہ ہے وہ منزل بیٹے گی صاحب. تو جو ہے نا صاحب جی ذرا بیٹا, فکر کی آخری سلامت ہے. بہر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں, ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی, فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں. صلوات بھیجنا نا محمد و آل محمد پر. ابھی زمانے کی سمجھ میں علی آیا کہاں ہے. ابھی عقل بشر کو بالغ تو ہونے دو. یہ نابالغ قسم کے ذہن کیا سمجھے کہ علی کیا ہے. یہ کچی پکی روٹیاں پڑھ کر, یہ کچی پکی روٹیاں پڑھ کر زکوٰۃ کے پیسے سے پلنے والا مولوی کیا جانے کہ علی کیا ہے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ مجالس میں. ابھی میں نے علی شروع کہاں کیا ہے. صلوات میرے محمد و آل محمد پر. ذرا صاحب جملے پر, اور جملے پر اگر آپ غور فرما رہے ہیں, آمادہ ہیں, تو چلیے پھر میں آپ کی نظر یہ جملہ کہتا ہوں, یا علی میں تیری عظمتوں کے قربان. آخر اللہ کا ولی ہے نا, تو کچھ تو بے نیازی آنا چاہیے نا. اللہ کی طرح بے نیاز ہے نا علی بھی. وہ اللہ ہونے میں بے نیاز ہے, یہ بندہ ہونے میں بے نیاز ہے, اپنی مرضی کا مالک ہے نا. بے نیاز جو ہوا اگر سمجھ میں خود سمجھ میں آنا چاہے, علی اگر خود سمجھ میں آنا چاہے تو راستہ چلتے فقیروں اور ملنگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے, اور وہ دماغ ڈال کے کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر. علی خود سمجھ میں آنا چاہے تو فقیروں کی سمجھ میں آ جاتا ہے, اور علی نہ سمجھ میں آنا چاہے تو کائنات کے مسلمانوں کے بڑے بڑے فقہوں کے امام مرتے 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 مر جاتے ہیں. آخری سانس میں یہ کہہ کر دم توڑ دیتے ہیں کہ مات الشافعی او لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. امام شافعی مر گیا مگر مرتے مرتے پہچان نہیں سکا کہ رب علی ہے یا علی رب ہے. یہ ہے علی. سوچو جی سلامت رہو. اتنی بلند یا رسول اللہ, میں نبی بن کے سو جاؤں؟ اب مجھے کہنے دے دوں گا میں نبی بن کے سو جاؤں, میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. علی صرف میں آخری مجلس میں بتاؤں گا, میں نے ابھی تک ہجرت پڑھی نہیں ہے, یہ تو میں اشارے کر رہا ہوں سر. انشاءاللہ آخری مجلس میں فیصلہ کن ہجرت کے عنوان پر دوں گا. لیکن ذرا سا اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ
اعتراض یہ ہے کہ اندھیرا ہو، تاریکی ہو، تلواریں ہوں، دشمن ہو، قتل کا اندیشہ ہو، یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ علی اطمینان سے سوئے، بھلا ایسے عالم میں کوئی اطمینان سے سو سکتا ہے؟ لیٹ گئے ہوں گے، جاگتے تو رہے ہوں گے، چادر اٹھا کے دیکھ تو رہے ہوں گے، تلواریں کتنی ہیں، دشمن کتنے ہیں۔ اپنے شرمندہ ماضی کے دھندلے آئینوں میں میرے علی کے یقین کی تصویر دیکھنے والے تاریخ کے بے یقین ولدیتوں کی اولادوں، ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، اپنے دھندلے آئینوں میں علی کے کردار کو دیکھتے ہو نا۔ علی بے چین رہے ہوں گے، علی جاگتے رہے ہوں گے، علی کروٹیں بدلتے رہے ہوں گے، یقیناً علی بے چین رہتے اگر نبوت میں شک ہوتا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر دوستو، مجھے اس کے آگے جملہ کہنا ہی نہیں تھا۔ یقیناً علی بے چین رہتے تلواروں کے سائے میں، کروٹیں بدلتے اگر نبوت میں شک ہوتا۔ علی کو نبوت پر یقین ہی نہیں ہے، علی شاہد وجود رسالت ہے۔ علی جانتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ینطق عن الہوا۔ علی جانتا ہے کہ یہ رسول وحی کے بغیر گفتگو ہی نہیں کرتا ہے، بات ہی نہیں کرتا ہے۔ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں علی تم بستر پہ سو جاؤ اور یہ لو امانتیں، جن جن کافروں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، یہ صبح ان مالکوں تک پہنچا کر ہمارے پاس آ جانا۔ تو سلیپنگ پلس تو محمد نے علی کو دے دی۔ علی کو تو یقین ہے کہ جب میرے نبی نے کہا ہے کہ امانتیں پہنچاؤ تو 40 کافر کیا 400 کافر بھی ہو تو علی مر نہیں سکتا۔ ضمانت پیغمبر کی ہے۔ توجہ اور آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی پیغمبر اسلام نے یہ کہا نا، علی یہ جس کی امانتیں ہمارے پاس ہیں یہ صبح ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ امانتیں سپرد نہیں کی علی کے، پوری نبوت کا مستقبل علی کے حوالے کیا ہے، اس لیے کہ ان امانتوں پر ہے نبوت کا مستقبل۔ اگر ایک بھی مالک تک امانت نہیں پہنچتی تو نبی کی نبوت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کافر یہی پروپیگنڈا کر کے نبوت ختم کر دیتے۔ کیسا امین تھا، ہماری امانتیں لے کر چلا گیا، لیکن آج تک 1400 برس میں کسی کافر کا کلیم داخل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ اگر کسی کو دیتے، توجہ ہے نا، یا علی یا علی، ہائے توجہ کریں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ساری امانتیں جو پیغمبر کے پاس تھی علی کے حوالے کی نا، اب علی کے ہاتھ میں ہے پورا مستقبل۔ جملے پہ غور کر لیں، پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا پورا مستقبل امانتوں کی صورت میں علی کے حوالے کر دیا۔ تو پھر ہمیں کیوں کافر کافر کہتے ہو؟ ہم تو سنت رسول پر چل رہے ہیں۔ جب سے ہم نے دیکھا، جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نے امانتیں علی کے حوالے کر کے اپنی نبوت کا پورا مستقبل علی کے حوالے کر دیا، اسی دن سے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہم شیعوں نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا۔ نعرہ حیدری! ہمیں پتا ہے نبوت کا مستقبل جب محفوظ رہا ہے تو ہمارا مستقبل، ہم نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا ہے۔ غم نہ کرو، ہم کسی سے شکایت نہیں کریں گے۔ علی جانے مقدر جانے، علی جانے قبر جانے، علی جانے حشر جانے، علی جانے صراط جانے، علی جانے جنت جانے، ہم کسی سے گلہ نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ ابو الحسن یہ تم بات کر رہے تھے رات، ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار ہمیں جنت میں بھیج دے، ہمیں کوثر پلا دے، ہمیں تسلیم پلا دے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ پالنے والے ہم نہیں جانتے کہ جنت کوثر کہاں ہے، جہاں علی جائے۔ صلوات بھیجیں نا محمد و آل محمد پر۔ نہیں میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، آج کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ جملہ صرف ذہن میں رکھیں، ہمیں
میرے مولا کا ارشاد یہ ہے، دیکھو یقین یہ ہوتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں اے میرے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے۔ سجدہ ہو تو ایسا، یہ میرے مولا کا ارشاد ہے کائنات میں، اور کسی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ میرے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے، تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو پھر آپ کی طرف سے ایک جملہ میں مولا کی بارگاہ میں دے دوں؟ میرے مولا نے کہا میرے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو اس پورے مجمع کی طرف سے میں مولا نجف کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے مولا، میں یا علی مدد اور علی ولی اللہ نہ جنت کے لالچ میں کہتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کہتا ہوں، علی ولی اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ ہے سلوات دے دینا۔ مجھے نہیں چاہیے جنت، مجھے نہیں پرواہ کوثر کی، علی ولی اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ ہے، یا علی مدد اس لیے کہتا ہوں کہ علی مدد کرتا ہے۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، علی مدد کرتا ہے۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں باعث، علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے۔ ہائے توجہ ہے توجہ، یا علی یا علی، یا علی مدد اس لیے کہتا ہوں کہ علی مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ جنت کوثر کے جتنے فلسفے ہیں نا، خدا کی قسم یہ تو کربلا والوں نے الٹ دیے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، کربلا والوں نے جنت کی حقیقت ہی ختم کر دی ہے۔ حسین نے چراغ گل کر کے کہا جاؤ اپنی زندگی بچاؤ، شب عاشور چراغ گل کیا، جاؤ اپنی زندگی بچاؤ، اپنی زندگی بھی لو، بیعت میں اٹھاتا ہوں، سردار جنت ہونے کی حیثیت میں تمہاری جنت کا وعدہ کرتا ہوں، قربانی نہ دو پھر بھی جنت واجب ہے، تم یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو یہی بہت ہے۔ تو دوستو آدمی سارے نیک کام کرتا ہے کاہے کے لیے؟ جنت کے لیے۔ سارے ہمارے صالح کرتا ہے جنت کے لیے۔ حسین تو کہہ رہا ہے اپنے جانثاروں سے جاؤ زندگی بچاؤ، جنت کا میں ضامن ہوں، میرے ماں باپ قربان۔ کربلا والوں نے اپنی میانے تلواروں سے نکال کر گھٹنوں پر رکھ کر توڑ کر حسین کے قدموں میں رکھ کر حبیب ابن مظاہر کی قیادت میں کہا رسول کے بیٹے ہم نہیں جانتے کہ جنت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں زندگی نام ہے تجھ پر قربان ہو جانے کا، اور جنت نام ہے کربلا میں دفن ہونے کا۔ فلسفہ پلٹ دیا۔ یار یاد کرو گے جملہ، خدا کی قسم چلا جاؤں گا، یاد کرو گے جو میں نے کہا۔ پلٹ دیا فلسفہ جنت کا کربلا میں۔ حسین جنت دے رہا ہے ملک صاحب، کربلا والے کہتے نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں نہیں پتا جنت کسے کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں جنت نام ہے تیرے قدموں میں قربان ہو جانے کا، زندگی نام ہے تیرے نام پر سانسیں بند ہو جانے کا۔ زندگی کا بھی فلسفہ الٹ دیا۔ ایک آواز آ گئی تھی خیمے کے پردے سے، بھائی حسین صبح عاشورہ ہے، اپنے ساتھیوں کو آزما بھی لیا۔ بھائی صبح عاشورہ ہے، اپنے ساتھیوں کو آزما بھی لیا۔ یہ ہلکی سی آواز کسی بی بی کی حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ حبیب اور مسلم کی قیادت میں انصار حسینی اکٹھا ہو کر حسین کی ڈیوڑی پر آ کر تلواریں قدموں میں رکھ کے کہتے حسین اگر شہزادی زینب کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے تو عباس کو حکم دے ہماری تلواروں سے ہماری گردن
میرے ماں باپ قربان کربلا کے شہیدوں پر ایسے تو نہیں امام زمانہ نے سلام بھیجا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ مجھے معاف کر دینا دوستو، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اس سے آگے۔ زینب کی ایک آواز پر حبیب، مسلم، سعید، جان، وہب قلبی، ابن جنادہ زینب کی اتنی سی آواز برداشت نہیں کر سکے۔ ارے یہی زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر موڑ پہ آواز دے رہی ہے، ارے ہے کوئی مجھے چادر دینے والا؟ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ دوستو اگر میں یہاں مجلس ختم کر دوں مجھے معاف کر دینا، جذبات کی کیفیت یہ ہے کہ مجھ سے لفظ ادا نہیں ہو رہے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حسین کے ذاکر پر بھی یہ کیفیت کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ عزاداروں میرا مظلوم امام سید سجاد کربلا سے شام تک خاموش چلا گیا۔ ہاں میرا مولا، مولا کہیں بھی جلال نہیں آیا۔ مولا 1400 میل کے سفر میں ماں بہنوں کو کھلے سر لے کر بازاروں سے گزر گیا، پتھر کھاتے ہوئے گزر گیا۔ مولا سجاد اتنا خاموش، تو میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان، عزاداروں تو شاید میں یہ جملہ پڑھ سکوں، میرے مولا سجاد کی آواز آئے گی، ارے میری چپ کا راز۔ ارے میری چپ کا راز اگر پوچھنا ہے تو اے حسین کے ذاکر کوفے کے دربار میں آ جا، جہاں ابن زیاد تخت پہ ہے، ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں، کہیں سکینہ کا گلا، کہیں زینب کے بازو، کہیں ام کلثوم، کہیں نواب، آگے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ لے عزادار جملہ سن لے، شاید مولا منصوری کے لیے آ گئے ہیں اس مجلس میں تو پھر مجھے جملہ کہنے دو۔ ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون قیدیوں کی طرف دیکھ کر اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے، ارے جا کر ہمارے قید خانے سے حسین کے سب سے بڑے عاشق مختار کو لے آ، میں مختار کو آل رسول کا تماشا دکھاؤں۔ عزاداروں 300 تلوار بردار قید خانے سے مختار ثقفی کو لینے گئے، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں پہنے ہوئے۔ مختار جب دربار میں آیا میرا سید سجاد مولا زمین پہ بیٹھ گیا، جانووں میں سر دے کے کہتا ہے، میرے اللہ ہمارا مختار ہمیں دیکھ لے گا؟ لو آج میں چپ کا راز بتا رہا ہوں، میرے سجاد کی خاموشی کا راز کیا تھا۔ عزاداروں میرا مولا کہتا ہے، میرے اللہ ہمارا مختار ہمیں اللہ کسی شریف کو قیدی نہ بنائے، قیدی بن جائے تو اسے راستے میں کوئی جاننے والا نہ ملے۔ ہمارا مختار ہمیں اس حال میں دیکھے گا۔ عزاداروں مختار آیا،
ہتھکڑیاں پڑی ہوئی، بیڑیاں پہنے ہوئے، ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے سر اٹھا کے مختار کھڑا ہوا، دو سپاہیوں کی تلواریں مختار کی گردن پہ آئی۔ سپاہیوں نے کہا مختار تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مختار ہتھکڑی پہ ہتھکڑی مار کے کہتا ہے مالی امیر سوى الحسین، اور میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا، میں کسی کو سلام نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا، سپاہیوں نے مختار کی زنجیریں کھینچی، تخت کے قریب کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار بڑا عاشق ہے حسین کا۔ اب مختار کو تو کچھ نہیں پتا نا، عزیزانو جملہ سن لینا، سجاد کی چپ کا راز کیا ہے یہ بتا کے مجلس ختم کر دوں گا۔ جہاں تک مجھ سے پڑھا گیا وہاں تک پڑھوں گا، روتے رہنا رات بھر۔ عزیزانو مختار کہتا ہے حرامزادے خاموش ہو جا، عاشق برابر کے ہوا کرتے ہیں، میں حسین کا عاشق نہیں ہوں، میں حسین کا غلام ہوں۔ کہا اپنے حسین کو اس دربار میں دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ آپ نے سنا مختار اس دربار میں حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ مختار کہتا خبردار خاموش ہو جا، کہا یہ ناپاک دربار، اور کہا میرا پاک مولا۔ عزیزانو مختار نے اتنا کہا، ابن زیاد ملعون نے ایک دست سے کپڑا ہٹایا، حسین کے سر پہ چھڑی سے وار کر کے ماتم کر۔ سن لیا؟ سن میں کہہ رہا تھا مولا مجھے ہمت دو میں یہ جملہ کہہ دوں۔ مختار کے سامنے حسین کے سر سے کپڑا ہٹایا، سر حسین اور دانتوں کے پر حسین کے چھڑی مار کے ابن زیاد ملعون کہتا ہے مختار یہی ہے نا تیرا حسین؟ اور سن لیا جملہ سن لیا، یہی ہے نا تیرا حسین؟ مختار نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، آگے بڑھا، حسین کے سر کو غور سے دیکھا، پہچانا، پہچان کے انگڑائی لی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں کٹ گئی، برابر میں کھڑے ہوئے۔ مختار نے برابر میں کھڑے ہوئے ابن زیاد کے سپاہی کے ہاتھ مارا، تلوار چھینی، ابن زیاد کو قتل کرنے کے ارادے سے ابھی تخت کی طرف بڑھا تھا کہ مختار کی کمر پر کسی بیمار کے ہاتھ آئے۔ اب رو لے، ماتم کر لے، ماتم کر لے۔ کسی بیمار کی زنجیروں کی آواز مختار کے شانوں پہ آئی، بھائی مختار جنگ نہ کرنا، میرے ساتھ